بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان سی ڈی کے لیے رابطہ کریں محمد عرفان 0301-4540-483 0344 الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على خاتم النبيين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا صدق الله مولانا العظيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وَأَصْحَابِكَ يَا حبیب اللہ۔ برادران اسلام، آج جمادی الثانی کی 6 تاریخ ہے۔ حسن اتفاق کے 5 جمادی الثانی حضرت مولانا جلال الدین رومی کے وصال کا دن ہے۔ 5 جمادی الثانی کو آپ کا مغرب کے بعد وصال ہوا اور 6 جمادی الثانی کو آپ کو سپرد خاک کیا گیا، تو آج 6 جمادی الثانی ہے۔ تو عین حضرت مولانا جلال الدین رومی رحمت اللہ علیہ ان کے وصال کے دن آج جمعہ کا دن آ گیا ہے، اس لیے ہم آج ان کے وصال پہ بھی گفتگو کریں گے اور ساتھ ساتھ ان کی دانش اور اللہ نے جو انہیں عقل و خیرت کی دولت بخشی تھی اس پہ بھی ہم بات کر رہے ہیں۔ میں نے آپ کو عرض کیا تھا کہ حضرت مولانا جلال الدین رومی رحمت اللہ علیہ ان کی شخصیت پہ عشق کا غلبہ تھا، عشق الہی کا۔ حضرت شیخ سعدی شیرازی رحمت اللہ علیہ جو تھے وہ عشق اور عقل کا حسین مرقع تھے۔
اب فرق آپ کو تب پتا چلے گا جب ہم حضرت شیخ سعدی شیرازی کی زندگی پہ گفتگو کریں گے۔ حضرت مولانا جلال الدین رومی رحمت اللہ علیہ کا انداز یقیناً اب آپ سمجھ گئے ہوں گے کہ تیسرا جمعہ ہے میرے خیال میں ہم ان پہ بات کر رہے ہیں۔ حضرت مولانا جلال الدین رومی رحمت اللہ علیہ نے اپنے علاقے کو بھی مد نظر رکھا، لوگوں کے دماغ کو بھی مد نظر رکھا، لوگوں کے مزاج کو بھی مد نظر رکھا، اور پھر لوگوں کی رہنمائی کا فریضہ سر انجام دیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے جو یہ برگزیدہ بندے ہوتے ہیں، ان کا انداز تفہیم، سمجھانے کا انداز باقی لوگوں سے ذرا ہٹ کے ہوتا ہے۔ مثال کے طور پر حضرت مولانا جلال الدین رحمت اللہ علیہ ایک مسئلہ سمجھاتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ بندہ نیکی کی طرف اللہ کے حکم سے آتا ہے، اگر اللہ نہ چاہے تو بندے سے بھلائی اچھائی نہیں ہوتی، یعنی میری طلب بھی ان کے کرم کا صدقہ ہے، میری طلب بھی ان کے کرم کا صدقہ ہے، یہ قدم اٹھتے نہیں اٹھائے جاتے۔ اسی لیے کہتے ہیں جب بندے سے کوئی اچھا کام ہو تو اللہ کا شکر ادا کرے کہ میرے مولا تو نے مجھے توفیق بخشی۔ اگر آپ بر وقت مسجد میں آ گئے ہیں، اللہ کے گھر میں آ گئے ہیں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس نے بلایا ہے، تب بندہ اس کے گھر میں۔ اب اس مسئلے کو سمجھانے کے لیے آپ نے ایک حکایت لکھی۔ فرمایا ایک مالک تھا، نواب تھا، ایک اس کا نوکر تھا۔ تو پرانے دور میں لوگ حماموں میں نہایا کرتے تھے، گھروں کے اندر بندوبست، اب بھی دنیا میں وہ حمام موجود ہیں۔ تو لوگ اپنے گھر سے کپڑا اٹھایا، چل دیے باہر اجتماعی حمام کی طرف۔ تو بادشاہ، وہ نواب جو تھا، اس نے اپنے نوکر کو کہا چل یہ میرا تولیہ اٹھا، چلیں حمام۔ وہ جا رہے تھے، رستے میں اذان ہو گئی، نماز کا وقت ہو گیا۔ تو نواب کو عادت نہیں تھی نماز کی، نوکر کو نماز پڑھنے کی عادت تھی۔ اس نے کہا سرکار اگر اجازت ہو بس گیا تے آیا، میں جاتا ہوں، 2-4 رکعت ہی ہے پڑھ کے آپ ذرا یہیں ٹھہریں۔ اس نے کہا جا جا تے پھر جلدی آویں۔ جب وہ نوکر اندر گیا تو اس کو سجدے میں چس آ گئی۔ تو ظاہر ہے اب مزہ آ جائے تو بندہ کہتا ہے پھر اوتے کھلوتے ہی نے میں ذرا تھوڑا جا۔ وہ 3 تسبیحوں کی جگہ اس نے 7 شروع کر دی۔ معاملہ ذرا لمبا ہو گیا، باہر وہ کھڑا تھا انتظار میں، اور انتظار جو ہے وہ بڑی مشکل شے ہے۔ اس نے باہر سے آواز دی، او فلانے او تینوں کون باہر نہیں آن دیندا؟ تجھے کون ہے جو باہر نہیں آنے دے رہا؟ اتنی دیر سے تو اندر ہے۔ اس نے اندر سے آواز لگائی، اس نے کہا سرکار جو آپ کو اندر نہیں آنے دے رہا۔ اللہ جو آپ کو کیسی غضب کی چوٹ لگائی ہے۔ تو اب تک یہ قانون اسی طرح ہی چلا آ رہا ہے کہ بندہ یہ نہ کہے کہ میں آج جمعہ پڑھنے گیا نہیں، وہ اپنی قسمت کو روئے کہ آج اس نے مجھے بلایا ہی نہیں ہے۔
اس لیے اس بندے کو شکر ادا کرنا چاہیے جس کو سر جھکانے کی توفیق مل گئی. جو سر جھکا نہیں سکا وہ اپنے نصیبوں کو بیٹھ کے روئے کہ آخر کمی کون سی رہ گئی کہ یار نے میری پیشانی کو اس قابل ہی نہیں سمجھا ہے. اسی لیے کہتے ہیں نا کہ جسے چاہا در پہ بلا لیا، جسے چاہا اپنا بنا لیا، یہ بڑے کرم کے ہیں فیصلے، یہ بڑے نصیب کی بات ہے. یہ ہے مولانا روم کی عقل. اللہ اکبر. ایک جگہ پہ وہ کہتے ہیں یہ جو بادشاہ ہوتے ہیں، حاکم لوگ ہوتے ہیں، ان کی عقل شکل کا کوئی اعتبار نہیں ہوتا. اب یہ بات ثابت کرنے کے لیے انہوں نے ایک فیض صاحب حکایت لکھی. وہ کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ ایک گدھے والا نکل کے جا رہا تھا اور اچانک اس نے ایک گھر سے گزرا تو گدھے کو باہر چھوڑا، آپ گھس گیا اس گھر میں. تو گھر کے لوگوں نے کہا بھئی تو کون ہے، بغیر اجازت کے تو گھر میں گھس آیا ہے. اس نے کہا میں مجبور ہوں، اصل میں بادشاہ نے بیگار کے لیے کام کرانے کے لیے بادشاہ جو ہے اس نے اپنی پولیس کو، فوج کو آرڈر کر دیا ہے کہ گدھے پکڑ لو، گدھے پکڑ لو. انہوں نے کہا تو خیر سے آدمی ہے، تو جو گھر میں گھس آیا ہے، بادشاہ تو گدھے پکڑ رہا ہے کہ ان کو اس نے کام پہ لگانا ہے، تو خیر سے اچھا خاصا آدمی ہے، تجھے کیا خوف؟ اس نے کہا میں گدھے کے ساتھ ہوں. انہوں نے کہا گدھا کہاں ہے؟ اس نے کہا گدھا باہر ہے. کہا پھر تجھے فکر کی ضرورت نہیں ہے، وہ پکڑیں گے تو گدھے کو پکڑیں گے. اس نے کہا ان حکمرانوں کا کوئی پتہ نہیں، انہیں نہ انسان کا پتہ چلتا ہے نہ گدھے کا پتہ چلتا ہے. یہ ایسے کھوتا دماغ ہوتے ہیں. اب مولانا روم نے تو 7ویں صدی میں یہ بات کہی تھی، لیکن یہ بات اب تک صادق آ رہی ہے کہ پھڑنا کنو ہوندا تے پھڑ. جرم کوئی کرتا ہے اور اندر یعنی یہ کھوتے تب بھی کھوتے تھے، اب بھی کھوتے ہیں. یہ تب بھی گدھے تھے، اب بھی گدھے ہیں. تو مولانا روم رحمت اللہ علیہ نے یہ حکایت لکھ کے حکمرانوں کے دماغ اور مزاج کی طرف اشارہ کیا. فرمایا ان کو تخت پہ بیٹھا ہوا مت دیکھو، کبھی کبھی یہ گدھے بن جاتے ہیں، انہیں تمیز ہی نہیں رہتی کہ پکڑنا کس کو ہے پکڑ. چھوٹی چھوٹی حکایتیں لکھ کے مولانا روم رحمت اللہ علیہ اپنے دور کے حکمرانوں کو ان کو جھنجھوڑا کرتے تھے، ان کو ایسے ایسے نشتر مارتے تھے. ظاہر ہے کہ اب میں تو 15ویں صدی میں یہ بات کر رہا ہوں، اور جب جمہوریت ہے اور قانون ہے کہ ہر کسی کو بولنے کی اجازت ہے. وہ تب بولا کرتے تھے جب اجازت نہیں تھی. سلطان عز الدین بادشاہ تھا، یہ سلجوقی حکمران تھے، رکن الدین، علاء الدین، اور بڑے طاقتور بادشاہ تھے. سلطان عز الدین جو تھا یہ اسی سلجوقیوں کی ایک شاخ کا بادشاہ تھا. وہ حضرت مولانا روم رحمت اللہ علیہ سے ملنے آیا تو آپ نے، کیونکہ حالات خراب ہو رہے تھے، تو آپ نے اس کی طرف دیکھا اور جوش میں آ گئے. جوش میں آ کے کہا کہ سلطان عز الدین، ہم نے تجھے بنایا تھا اپنا پاسبان، پاسبان کہتے ہیں چوکیدار، ہم نے تجھے بنایا تھا پاسبان اور تو بن گیا چور. ظاہر چوکیدار ہی اگر چور بن جائے پھر ملک کو کون بچائے گا؟ بھئی خود چوکیدار ہی چور ہو جائیں تو پھر قوم کو کون بچائے گا، ملک کو کون بچائے گا؟
تو حضرت مولانا روم نے کہا ہم نے تجھے پاسبان بنایا، چوکیدار بنایا، اور تو چور بن گیا ہے۔ اگلا جملہ، ہم نے تجھے چرواہا بنایا تھا، تو بھیڑیا بن گیا ہے۔ تیسرا جملہ کہا ہم نے تجھے سلطان بنایا تھا، تو شیطان بن گیا ہے۔ اب تو ہی بتا، جب حکمران بن جائے شیطان تو پھر رعایا کا کون رکھوالا بنے گا؟ حکمران چرواہا ہوتا ہے، رائی، رعایا رائی سے ہے۔ اگر حکمران جو چرواہا ہوتا ہے وہ بن جائے بھیڑیا تو پھر بکریوں کی رکھوالی کون کرے گا؟ چوکیدار چور ہو جائے تو ملت کو کون بچائے گا؟ اب بادشاہ سن کے اس نے یہ نہیں کہا آئی جی پکڑ لو مولانا رومی کو، اس نے رونا شروع کیا، اتنا رویا کہ گھٹنوں کے بل بیٹھ گیا۔ تو آپ نے جا کے پکڑ کے اٹھایا، فرمایا میں نے صرف تجھے آئینہ دکھایا ہے، اٹھ رائی بن، چرواہا بن، بھیڑیا نہ بن، چوکیدار بن، چور نہ بن۔ اگر تو یہ تینوں صفتیں جو گندی صفتیں آ گئی ہیں ان کو ختم کر کے دوبارہ سے تو سلطان بن جائے، پھر تو پاسبان بن جائے، تیری رعایا سکھ کا سانس لے گی، تجھے دعائیں دے گی، تیرا گھر بھی آباد ہوگا، ملک بھی آباد ہو جائے گا۔ آپ مجھے ذرا یہ بتائیں کہ یہ تصویر اب فٹ آتی ہے کہ نہیں؟ ہمارے حکمران بن گئے شیطان، ہمارے حکمران بن گئے شیطان، ہم نے انہیں بنایا تھا کہ تم ہماری حفاظت کرنا، یہ ڈاکو بن گئے۔ ہم نے انہیں بنایا تھا کہ تم ہماری حفاظت بھی کرنا، تم پاسبانی کرو، اور یہ چور بن گئے۔ اور پھر ایک چور ہو، یہاں تو ساری جماعتیں چوروں کی اکٹھی ہو گئی۔ مولانا روم رحمت اللہ علیہ تب جو بول گئے تھے وہ اب تک سچائی وہ سورج روشنی کی طرح چمک رہا ہے، اب تک دنیا کی رہنمائی وہ کر رہا ہے۔ اللہ اکبر۔ ایک جگہ پہ وہ کہتے ہیں کہ بھوک کے فائدے بیان کرتے ہیں۔ کس کے؟ بھوک دے بھی فائدے ہوں دے نے، رج دے پتہ نہیں، میں نے پتہ نہیں، بہرحال بھوک دے بڑے فائدے نے۔ اب انہوں نے بہت سارے فائدے گنوائے، ایک وہ حکایت لکھتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ جب ہلاکو نے، چنگیز کا پوتا تھا ہلاکو، اس نے جب بغداد پہ حملہ کرنا تھا تو بغداد بہت بڑا شہر تھا، اور جو مسلمان خلیفہ تھا عباسی، اس کا نام تھا معتصم باللہ، وذات خود بڑا طاقتور تھا۔ معتصم باللہ اتنا طاقتور تھا کہ وہ ایک بھوکا شیر 3 دن رکھتا شیر کو بھوکا، پھر کہتا میرے اوپر چھوڑو اسے۔ بھئی شیر 3 دن دا بھوکا، اپنی طاقت، اپنی پہلوانی کا سکہ بٹھانے کے لیے کہتا اب یہ 3 دن بھوکا رہا ہے، اب اسے میرے اوپر چھوڑو۔ جب شیر کو چھوڑتے معتصم باللہ پہ تو شیر اس پہ بھوکا جو ہے پاگل شیر آ کے جھپٹتا، وہ شیر کے 2 جبڑوں کو پکڑ کے پورے شیر کو ہی چیر کے رکھ دیتا تھا۔ اتنی طاقت تھی معتصم باللہ میں۔ تو ہلاکو کو پتا چلا کہ مسلمانوں کا خلیفہ بہادر بہت ہے، طاقتور بہت ہے۔ اس نے کہا جب وہ اتنا خود طاقتور ہے تو فوج کتنی طاقتور ہوگی؟ اس لیے اس نے کہا کہ میں اب کون سی تدبیر کروں کہ میری فوج گھبرائے نہیں، ہمت نہ ہارے، چڑھ دوڑے بغداد کے اوپر۔ اب اس نے، مولانا روم فرماتے ہیں، اس نے اپنی فوج کو بھوکا رکھا 3 دن۔ ہلاکو نے اپنی فوج کو بھوکا رکھا 3 دن۔ اب 3 دن کے بعد اس نے کہا روٹی تب ملے گی جب بغداد فتح ہوگا۔ اب بھوکی تھی فوج ہلاکو کی اور وہ چڑھ دوڑی۔ انہوں نے وہ بغداد جو پوری دنیا کا عروس البلاد تھا، پوری دنیا کا، اینٹ سے اینٹ بجا ڈالی، لاکھوں آدمی ان کی تلواروں کی تہ ہوئے، لاکھوں آدمی،
اور پھر انسانوں کے کھوپڑیوں کے مینار بنتے چلے گئے. بغداد ایسا برباد ہوا، ہلاکو نے کہا تھا اب ایسے اجاڑ کے جاؤں گا اس بغداد کو، قیامت تک یہ پھر ایسا نہیں بن سکے گا. پیرس اور لندن اور واشنگٹن تو چیز ہی کچھ نہیں، بغداد اتنا حسین شہر تھا. اور واقعی آج تک پھر وہ والا بغداد نہیں بن سکا. اتنا خون بہا مسلمانوں کا، انسانوں کا، کہ دریائے دجلہ خون میں بدل گیا. اور پھر ہلاکو نے کہا ان کی ماؤں کے سینوں پر جو بچے ہیں دودھ پیتے یہ بھی ذبح کر ڈالو تاکہ مسلمانوں کی نسلیں ہی ختم ہو جائیں. اس نے ہماری نسلیں ہی مکا دی. اور پھر اس نے کہا اس بہادر خلیفہ بادشاہ کو پکڑو. جب زنجیروں اور رسوں میں جکڑ کر معتصم باللہ کو لایا گیا تو اب سامنے مسلمانوں کا بادشاہ کھڑا تھا. ہلاکو آرام سے نیچے بیٹھا ہوا تھا. اس نے سر سے پاؤں تک نگاہ ڈالی. نگاہ ڈال کے ظاہر ہے بے بس بے کس مسلمان بادشاہ خلیفہ کھڑا تھا. اور ہلاکو نے اس کو دیکھتے دیکھتے کہا میری روٹی لاؤ. سادہ سے کپڑے میں سادہ سا دسترخوان لایا گیا، اس پہ سمپل سی سادہ سی روٹی رکھی گئی. ہلاکو اس روٹی کے نوالے منہ میں ڈالنے لگا اور بادشاہ بھوکا تھا. اس نے کہا تھوڑی سی روٹی مجھے بھی دے دے. اس نے کہا نہیں تیرے لیے خاص کھانا آئے گا، تو تو بادشاہ ہے. ہلاکو نے کہا تیرے لیے، کیونکہ تم وہ لوگ ہو تم ساتھ ساتھ کھانے کھاتے ہو، میں تو روکھی کھا لیتا ہوں. ہمارے بادشاہ اب والے بھی اور تب والے بھی یہ ایک ہی نسل کے ہیں، ایک ہی دماغ کے ہیں. اس نے کہا تیرے لیے خاص کھانا آئے گا کیونکہ یہ روکھی روٹی، یہ سادہ روٹی تیرے گلے سے نہیں اترے گی، کیونکہ تیرے لیے تو کئی کھانے ہوں اور لاجواب کھانے. تھوڑی دیر ہوئی تو تھال کے اندر سونا اور چاندی وہ تھال بھر کے لائے گئے اور آ کے مسلمان بادشاہ کے سامنے رکھے گئے. لیجئے کھائیے. اب سونا بھی کھایا جاتا ہے، چاندی کھائی جاتی ہے. اس نے کہا یہ تو میں نہیں کھا سکتا. اس نے کہا کھا نہیں سکتا تو جمع کس لیے کیا تھا؟ اتنے سارے صندوق نکلے ہیں تیرے سونے کے، اتنے صندوق چاندی کے، یہ ساری دولت تو نے جمع کی اور بدبخت تو ایک نوالا بھی ان کا نہیں لے سکتا. اب ہلاکو اٹھا. اس نے کہا نیچ کہیں کے یہ سونا جو نہ تیری تو پہن سکتا ہے، نہ تو کھا سکتا ہے، نہ تیرے کام آ سکتا ہے، کیا ہی اچھا ہوتا یہ سونا تو نے بیچا ہوتا اور دولت سے تو نے آہنی تلواریں خریدی ہوتی تو آج تیری فوج میرے مقابلے میں کھڑی ہوتی. لیکن ریت کی دیوار ثابت ہوئے تیرے سپاہی، کیونکہ تو نے نہ ان کو ہاتھ میں تلواریں پکڑائیں نہ ان کو پیٹ بھر کھانا دیا. وہ پھر ہلاکو کے سامنے کھڑے ہوتے تو کیسے ہوتے؟ یہ جو تو نے دولت جمع کی ہے، نیچ کہیں کے کمینے کہیں کے، یہ دولت تو نے اپنی قوم پہ صرف کیوں نہیں کی؟ اب ابھی وہ بے بسی اور بے کسی کی تصویر بن کے کھڑا تھا تو اس نے کہا کہ پھر ایسے ہلاکو نے اس کے محل کے اوپر ایسے نگاہ دوڑائی، جدھر نگاہ ڈالے زرعی قسم کی کھڑکیاں، آہنی قسم کے گیٹ، لوہے کے فولاد کے دروازے. اس نے چاروں طرف پھرتا رہا. بادشاہ جکڑا ہوا ہے زنجیروں میں. ہلاکو نے کہا کہ او ظالم، تو نے یہ جو بڑے بڑے فولادی گیٹ، فولادی کھڑکیاں، اتنے بڑے اونچے اونچے محل تیرے، ان کو پگھلایا ہوتا، ان کے تو نے خود بنوائے ہوتے
یہ تیرا محل تیرے کس کام کا ہے؟ کاش کہ تو نے اس کا اسلحہ تیار کیا ہوتا تو آج تو میرے مقابلے میں ہوتا، میں اس طرح ایک تر نوالے کی طرح پورے بغداد کو نہ کھا جاتا۔ لیکن آگے اس نے معتصم باللہ مسلمانوں کے بادشاہ کا جواب کیا تھا؟ اس نے کہا بس اللہ کی مرضی یہی تھی۔ کیا کہا؟ اللہ کی مرضی یہی تھی۔ اس نے کہا پھر اگر اللہ کی مرضی یہی تھی تو پھر یہ بھی خدا کی مرضی ہے جو میں کر رہا ہوں، اس کو بھی پھر اللہ کی مرضی ہی سمجھ۔ اب دیکھ تیرا بغداد کس طرح تباہ ہوتا ہے۔ پھر اس نے جہاں کہیں آگ لگائی، پورا بغداد اجڑا، اور تو اور مسلمانوں کی لائبریریاں، کتب خانے، علم کا جو موتی تھے علم کے، اس نے کہا اٹھاؤ انہیں، اس قوم کو گنوار اور جاہل کر دو۔ ہماری کتابیں جب ڈالی گئیں تو کہتے ہیں کچھ کتابوں کو آگ لگائی گئی، باقی کتابیں دریائے دجلہ میں، پہلے خون بہ رہا تھا، اب خون کے اندر جب کتابیں گئیں وہ قیمتی علم کے موتی، تو پورا خون والا دریا سیاہی میں بدل گیا۔ نہ کچے چھوڑے، نہ بچے چھوڑے، نہ عورتیں چھوڑیں، نہ مرد چھوڑے۔ بادشاہ اس نے کہا تو ایسا نیچ بادشاہ ہے، مسلمانوں کا کمینہ انسان، تو دولت کا پجاری، اور جو بادشاہ مسلمانوں کے حکمران دولت جمع کرتے ہیں ان نیچوں کا حشر تیرے جیسا ہی ہوگا جیسے تیرا کر رہا ہوں۔ اب اس نے کہا اس کو، ایک جلاد آگے بڑھا، حکم ہو تو اس کی گردن اڑا دوں۔ کہا ایسے پلیدوں کی گردنیں نہیں اتارا کرتے، اس کو ذلیل کر کے مارو۔ اب گھوڑے کے وہ جو گھوڑے ہوتے ہیں نا، گھوڑے جنگی گھوڑے، ان کو سردی وغیرہ سے بچانے کے لیے ایک خاص کپڑا ہوتا تھا موٹا، اس نے کہا یہ ایک اتارو، اتارا گیا، اس کو پکڑا، کہا اس کو پکڑو، بادشاہ کو پکڑا گیا، اس کو اس میں ڈالو، ڈالا گیا، کہا اس میں لپیٹو، اس گندے کپڑے میں لپیٹ کر نمدے کے اندر، کہا اب ایک گھوڑے کے پیچھے باندھ دو اسے اور گھسیٹو اسے، جب تک اس کا بند نہ ٹوٹ جائے، یہ جب تک مر نہ جائے اسی طرح، اس کو چھوڑنا نہیں ہے، تاکہ دنیا کو پتا چلے کہ شاہی کس طرح کی جاتی ہے، حکومت یوں نہیں کی جاتی، یوں کی جاتی۔ بادشاہ کو مارا گیا، لیکن بیچ میں ایک اور بھی حادثہ، جب بادشاہ کے سونا چاندی نہ کھا سکا تو اس نے کہا پھر تیرے لیے گوشت کا بندوبست کر دیتے ہیں، کیونکہ تو سونا چاندی تو کھا نہیں سکتا۔ اب گوشت کیا پیش کیا گیا؟ خود بادشاہ کے بیٹوں کو ذبح کر دیا گیا، ذبح کر کے تھال میں رکھا گیا، پھر دسترخوان ڈال کے کہا یہ گوشت تیرے لیے لائے ہیں، یہ کھا۔ اب جب کپڑا اٹھا تو آگے یہ بے بسی، اس کو کہتے ہیں سکوت بغداد۔ مولانا جلال الدین رومی، شیخ سعدی بڑا رویا، بڑے نوحے کہے بغداد کی تباہی پر، لیکن اس تباہی کا سبب کون؟ حکمران۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ دولت جمع کرتے رہے، ملک برباد ہوتا رہا، قوم اجڑتی رہی، اور پھر حالت وہ بنی، اللہ اکبر، یہ گانے سنتے رہے، یہ فنکاروں کو اپنا محلات میں جگہ دیتے رہے، گلوکاروں کو جگہ دیتے رہے۔ آپ حیران ہوں گے، تباہی اور قوموں پہ اچانک نہیں آتی۔ حضرت علامہ اقبال رحمت اللہ علیہ نے کہا تھا آ تجھ کو بتاؤں تقدیر امم کیا ہے، آ تجھ کو بتاؤں تقدیر امم کیا ہے، شمشیر و سینہ اول، پہلے اپنی تلواریں تیز کر، پہلے اپنے نیزے تیز کر، پہلے اپنا بارود کی بٹھیاں بنا، پہلے بم تیار کر، اعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخیر ترہبون به عدو اللہ وعدوکم۔ اللہ کا قرآن کہہ رہا ہے اپنے گھوڑے تیار کر دو، جتنی تمہاری طاقت ہے لگا دو۔ اور پھر مولا یہ سب کچھ کیوں تیار کریں؟ فرمایا تمہارے دشمن بھی ڈریں اور میرے دشمن بھی ڈریں۔
اللہ ترہبون بہی عدو اللہ وعدوکم، وہی قومیں دنیا میں زندہ رہتی ہیں جو قومیں اپنے آپ کو تیار رکھتی ہیں، جو قدر کرتی ہیں کن کی؟ سکالرز کی، علماء کی، دانش مندوں کی، عقل والوں کی، علم والوں کی، اور جو قومیں میراثیوں، بھانڈوں، فنکاروں، گلوکاروں کے چکر میں آتی ہے، اس قوم کے نصیب میں جوتے ہوتے ہیں، اس قوم کے نصیب میں جوتے ہوتے ہیں۔ قومیں بھوکی مرتی ہیں، حکمران عیاشیاں کرتے ہیں، آخر میں وہ بھی ذلیل ہو کے مرتے ہیں، لیکن ملکوں کو تباہ کر کے یہ کمینے مرتے ہیں۔ جب بنو امیہ کی بربادی ہوئی تھی تو حالت یہ تھی کہ ایک عیسائی شاعر تھا، اس کا نام تھا اختل، عیسائی شاعر تھا۔ جس وقت عبد الملک بن مروان کا وہ ہوتا نا اپنا تخت پہ بیٹھا ہوتا، علماء کو وہاں آنے کی اجازت نہیں، فقراء کو آنے کی اجازت نہیں، لیکن یہ کمینہ شاعر جو تھا، فنکار جنہیں کہتے ہیں، یہ جب آتا اس کے گلے میں سونے کی سولی، عیسائیوں کا نشان، سلیب ہوتی، اور اتنی بوتلیں پی چکا ہوتا تھا کہ اس کی جو داڑھی تھی اس سے شراب ٹپک رہی ہوتی تھی۔ یہ سیدھا آتا اور بادشاہ اٹھ کر اس کا استقبال کرتا۔ جس وقت فنکاروں، گلوکاروں، میراثیوں، بھانڈوں کو نوازا جا رہا ہو، سمجھ لو قوم کی اور ملک کی تباہی قریب آ چکی ہے۔ اس کے برعکس اسی بنو امیہ کی حکومت میں جب لوگ بھوکے مر رہے تھے، اچانک ایک حادثے کی شکل میں حضرت عمر بن عبدالعزیز آ گئے۔ حادثے کی شکل میں آئے نا، آئے، انہوں نے کہا گلوکاروں کا داخلہ بند، فنکاروں کا داخلہ بند، ہر راجہ بیر بل والوں کا داخلہ، برہم داس کا داخلہ بند، اس نے کہا سارے یہ جتنے میراثی بھانڈ ان کا داخلہ بند، فقیروں کے لیے دروازہ کھول دو، علماء کے لیے دروازہ کھول دو۔ شاہی دروازے اہل علم کے لیے کھل گئے، بھانڈوں میراثوں کے لیے بند ہو گئے۔ دلیل آپ کو ہلیت الاولیاء میں امام ابو نعیم لکھتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ پھر آئے وہ بھانڈ، وہ میراثی آئے، کیونکہ عادت جو پڑی ہوئی تھی، جائیں گے کروڑوں لے کے آئیں گے، لیکن اب کیونکہ بادشاہ بدل چکا تھا، اب عمر بن عبدالعزیز آ چکا تھا، ایک تھا جریر، یہ بہت بڑا، فیض صاحب جریر کتنا بڑا شاعر تھا عرب کا، جریر آیا اور فرزدق آیا، یہی اختل آیا، سارے آئے، پورا مہینہ بیٹھے رہے، اجازت ہی نہ ملی۔ جو شراب کی بوتلیں چڑھا کے سیدھے گھس آتے تھے، پورا مہینہ انہیں بادشاہ نے منہ ہی نہ لگایا، اور جو فقیر آیا کسی کو دائیں بٹھایا، کسی کو بائیں بٹھایا، اہل علم کے وہاں ٹھٹ کے ٹھٹ لگ گئے۔ ایک مہینے کے بعد غالباً حضرت سفیان بن عیینہ ایک محدث تھے اور فقیر بھی تھے، انہوں نے کہا یہ ایک مہینے سے میراثی، یہ بھانڈ، یہ فنکار دھکے کھا رہے ہیں، تھوڑی دیر انہیں ٹائم دے دیجئے۔ عمر بن عبدالعزیز نے بلایا، کہا سارے نہ منہ اٹھا کے آ جائیں، صرف ایک جریر کو بھیج دو نمائندے کے طور پر۔ جب وہ آیا تو حضرت عمر بن عبدالعزیز کے سامنے ہاتھ جوڑ کے کھڑا ہوا، ایک مہینہ ہو گیا، پڑے ہوئے ہیں، بھوک سے مر رہے ہیں، پہلے عیاشیاں کرتے تھے، لاکھوں کروڑوں ملتے تھے، آپ جب سے تشریف لائے ہیں اب تو روٹی پوری نہیں ہو رہی۔ اور پھر اس نے ایک شعر پڑھا، اس میں اس نے کہا کہ کیسا آدمی آ گیا ہے، فقیروں کو بھی نوازتا ہے، علماء کو بھی نوازتا ہے، اور ہم لوگ جو ہیں بھوکے مر رہے ہیں سارے فنکار۔ اور آگے کہا لگتا یہ ہے کہ تیرے اوپر شیطان کا منتر ہی نہیں چلتا ہے۔ اس جملے کو پھر میں کہہ رہا ہوں، اس نے کہا لگتا ہے تیرے اوپر شیطان کا
منتر ہی نہیں چلتا ہے. بڑے ایسا منتر تے جنتر کیتے پر تیرے اتے ہر بادشاہ تے ساڑے منتر چل دے رہے اور ہم لاکھوں لوٹتے رہے اور اسی حال میں آتے رہے. کل میں نے سبحان اللہ، اب آگے اس میں تمہارا نام آئے گا، جو حکم ہو تو یہیں چھوڑ دوں پھنسانے کو. کل کا نوائے وقت وہ میں نے اچانک میں پڑھ رہا تھا تو نوائے وقت میں کل سرخی لگی تھی کہ میاں شہباز شریف صاحب کے مشیر خاص امیر مقام نے ایک وہ بھانڈ ہے فردوس جمال، اس کو 1 کروڑ کا چیک پیش کیا. پھر تو آکھنے قادری صاحب یہ تو نہیں دسنا سی، تسی ہن گنگے شیطان بن جاؤ تو میں بھی نال ہی بن جاؤں. کتنا کروڑ کا؟ 1 کروڑ کا چیک پیش کیا گیا اس موسم میں جب قوم بھوکی مر رہی ہے، لوگ خودکشیاں کر رہے ہیں بھوک کی وجہ سے، ملک دیوالیہ ہو چکا ہے، بادشاہوں کی عیاشیاں جاری ہیں، بھانڈ میراثی جو ہیں انہیں کروڑوں روپیہ کسی گورنر نے نہیں دیا، آپ کے محترم وزیر اعظم جناب شہباز شریف، اور وعدہ نہیں کیا، آپ سے وعدہ اس کو چیک دیا ہے اور آگے چیک دیا تو اس نے ان کا شکریہ ادا کیا. آج کا پھر میں نے نوائے وقت پڑھا، اس میں لکھا ہوا تھا کہ جب کابینہ کا اجلاس ہوا ہے تو جناب شہباز شریف صاحب نے فردوس جمال اس میراثی کی طبیعت ٹھیک ہونے پہ اللہ کا شکر ادا کیا ہے. جس قوم کا حکمران میراثیوں کو کروڑوں دے اور باقی کسی استاد کو دیا ہوتا، کسی پروفیسر کو دیا ہوتا، یہی ملک ہے جہاں محسن پاکستان حضرت جناب عبد القدیر خان سسکتا مر گیا ہے. یہ کیسے کمینے حکمران ہیں؟ میں توڑے تو قربان جاواں جڑے انہاں دے جھنڈے چکن والے ہو، میں توڑے تو قربان جاواں. پھر نس پیچھے نسے پے ہوندے نے. جب اللہ تعالیٰ ان کو ذلیل فرمائے گا تو انشاءاللہ ہم بھی ساتھی ہوں گے، کیونکہ آپ برابر کے شریک ہیں، ہم برابر کے شریک ہیں. ہم ان ظالموں کی اگر اور نہیں تو ان کا ساتھ ہی نہ دو. جو کسی ظالم کی ہاں میں ہاں ملاتا ہے وہ بھی برابر کا ظالم ہوتا ہے. ادھر کہتے ہیں کہ ہمارے پاس زہر کھانے کے پیسے نہیں، ادھر میراثیوں کو کروڑوں روپیہ. مولانا روم نے کیا فرمایا تھا؟ تجھے پاسبان بنایا تو بن گیا چور، تجھے سلطان حکمران بنایا تو بن گیا شیطان. اب بتا ملک بسے گا یا برباد ہوگا؟ لیکن اب کوئی مولانا جلال الدین رومی تو رہا نہیں. وائے ناکامی متائے کارواں جاتا رہا، کارواں کے دل سے احساس زیاں جاتا رہا. مسجدیں مرثیہ خاں ہے کہ نمازی نہ رہے، یعنی وہ صاحب اوصاف حجازی نہ رہے. رہ گئی رسم ازاں روح بلالی نہ رہی، فلسفہ رہ گیا تلقین غزالی نہ رہی. جب کبھی کوئی سچی بات کہہ دو نا پھر ایک دوسرے کے کان میں کہہ رہے ہوتے ہیں ایک قادری صاحب کی دے نون لیگ دے خلاف دے نہیں، ایک قادری صاحب کی دے عمران خان دے نال دے نہیں، جڑے تسی میں نے ووٹ دینے بالکل نہ دینا. سبحان اللہ. واہ رومی واہ. مولانا رومی رحمت اللہ علیہ آپ فرماتے ہیں اکثر لوگ لڑتے ہیں صرف جہالت کی بنیاد پر. اکثر لوگ لڑتے ہیں کم علمی جہالت کی بنیاد پر. اب انہوں نے تھیم یہ رکھا، ایک حکایت لکھی. کیا مولانا روم کے سمجھانے کے انداز ہیں. کہتے ہیں 4 بندے ہو گئے کٹھے، ایک تھا روم کا، ایک تھا عرب کا، ایک تھا ایران کا. اور یہ سارے جب کٹھے ہو گئے
تو انہیں 1 درہم کسی بندے نے دے دیا، کہا تم 4 مہمان ہو تے اپنے مطلب دی چیز خرید کے کھا لو تاکہ تمہاری بھوک مٹ جائے۔ انہوں 4 بندے، ایک جو ہے وہ فارسی والا، ایک ہے عربی والا، ایک ہے ترکی، ایک ہے رومی، 4 بندے تے درہم ایک تے چاراں نے، ہن چاراں دا مزاج الگ۔ وہ جڑا سی نا اپنا عربی، اس نے انہیں آکھیا میں تو عنب کھاؤں گا۔ میں کیا کھاؤں گا؟ عنب کہتے ہیں انگور کو۔ تو جو فارسی تھا اس نے کہا نہیں، میں عنب نہیں کھاؤں گا، میں انگور کھاؤں گا۔ میں عنب نہیں کھاؤں گا، میں انگور کھاؤں گا۔ رومی اس نے کہا ہم حکمران قوم رہے ہیں، میں استقیل کھاؤں گا۔ استقیل بھی انگور کو کہتے ہیں، میں استقیل کھاؤں گا۔ اور ترکی جو تھا، ترکی میں کہتے ہیں انگور کو عزم۔ کیا؟ عزم۔ اور میں جب سفر کر رہا تھا نا ترکی میں، تو اب مجھے لمبی یعنی مربوں پہ محیط مجھے انگوروں کی فصل نظر آئی، لیکن مجھے سمجھ نہ آئے کہ توریا کی فصل ہے، توریاں یہ فصل ہے کی۔ ایک جگہ پہ میں رکا، میرے ساتھ جو ساتھی تھا وہ انگریزی زیادہ بولتا تھا، میں نے کہا یار پہچان، اس نے کہا حضرت بریک لگا کے دیکھتے ہیں۔ میں نے بریک بھی لگائی اور پھر میں اس فصل کے قریب بھی گیا، مجھے پتہ نہ چلا کہ یہ کیا ہے۔ 3 جگہ پہ رک کے، ایک جگہ پہ ہم نے وہ جو تھا دیہات تھا ترکی کا، تو وہاں رکے ہم، رک کے میں نے دیکھا کہ ایک بوڑھا مرد ہے، ایک بوڑھی عورت ہے، اور انہوں نے انگوروں کی ٹوکریاں لگا رکھی ہیں۔ میں نے اسے کہا یار روک، یہ تھوڑے جے لیوی لویے تے ویسے بھی حکم ہے کہ کوئی غریب ویکھو تے اتھو کچھ خرید لو۔ تو میں نے کہا ثواب بھی ہو جائے گا، تھوڑے انگور بھی ہم چکھ لیتے ہیں۔ تو رکے، تو میں نے وہ فصل وہاں بھی تھی، تو میں نے اس بوڑھے سے کہا اشارہ کر کے، ظاہر ہے دوویں گنگے، انہوں ترکی سمجھنا، انہوں اردو سمجھنا آوے نہ عربی نہ انگلش، تے سانو ترکی سمجھنا آوے، اتھے آکھ دینے یار من ترکی و من ترکی نمیدانا۔ اساں یار بنا لیا ترکی، تے یار نو ساڑی سمجھ نہیں ہوندی، ساڑی یار نو سمجھ نہیں ہوندی، ہون یاری ٹورے گی تے کنج۔ میں نے اس بوڑھے کو اشارہ کر کے کہا، اس نے انگور اٹھا کے کہا، اور اس نے زبان سے کہا عزم۔ میں نے کہا بیڑا تر جائے، اساں تے اتنا پیٹرول پھونک لیا پتہ نہیں لگا اے انگور ہے۔ تو بندے تھے کتنے؟ 4، چاروں تھے یار، اور اب چاروں کو مل گیا 1 دینار۔ دینار دینے والے نے کہا اپنی مرضی دی چیز خرید لو، تے او عربی آکھے میں عنب کھاؤں گا، اور فارسی والا کہے میں انگور کھاؤں گا، ترکی والا کہے میں عزم کھاؤں گا، اور وہ جو تھا رومی وہ کہے میں استقیل کھاؤں گا۔ ان چارے لڑے پین، وہ آکے میں مرضی دی لینی ہے، اپنی مرضی دی، وہ آکے میں اپنی مرضی دی، ایک دوجے نو پڑھ بسم اللہ لترو لتری۔ ایک سمجھدار بندہ آ گیا، اس نے کہا بھئی کیوں سمجھ اچھے خاصے لگتے ہو، لڑ کیوں رہے ہو؟ اور چاروں نے کہا کہ ہمیں 1 دینار ایک بندے نے دیا ہے۔ اس نے کہا مرضی کی چیز، میں کہتا ہوں میں انگور کھاؤں گا، یہ ضد کرتا ہے میں عنب کھاؤں گا، اور یہ ضد کرتا ہے کہ میں استقیل کھاؤں گا، یہ ترکی کہتا ہے میں عزم کھاؤں گا۔ اس نے سر پکڑ لیا، اس نے کہا آپ مجھے دیں یہ دینار۔ دینار لیا، جا کے انگوروں کا گچھا خرید کے درمیان میں رکھ دیا۔ اب وہ بھی خوش، وہ کہے ہاں یہی تے ہے، وہ جیڑا آکھے عنب وہ آکھے یہی تے ہے، تو جیڑا استقیل آکھے یہی تے ہے، وہ عزم والا وہ آکھے یہی تے ہے۔ اس نے کہا اصل میں تمہارا قصور نہیں، تمہاری جہالت کا قصور ہے۔ اگر تمہیں زبانیں آتی، تمہیں علم ہوتا تو تم نہ اتنا وقت برباد کرتے، نہ ایک دوسرے کا سر پھاڑتے۔ اس لیے کوئی دانش مند بیچ میں آ جائے تو جھگڑے حل ہو جاتے۔ یہ جتنی لڑائیاں ہیں لفظی ہیں، یہ جتنی اکثر لڑائیاں
اسی لیے علامہ اقبال کہتے ہیں الفاظ کے پیچ و خم میں الجھتے نہیں دانا، غواص کو مطلب ہے صدف سے کہ گوہر سے۔ جتنی مولویوں کی لڑائیں یہ بھی لفظوں پہ لڑ رہے ہیں، تو نے یہ کہا اور تو نے تے آپاں بھی جڑا لڑ دیاں لفظاں تے لڑ دیاں، فرمایا لفظوں پہ نہ لڑیں، آگے غور کریں۔ مولانا جلال الدین رومی رحمت اللہ علیہ کو دماغ بھی اللہ نے کمال دیا تھا۔ ایک بڑی عجیب حکایت آ گئی، حضرت مولانا رومی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں ایک مرد اور عورت دونوں ایک دوسرے سے محبت بہت کرتے تھے، آمین آکھو سبحان اللہ۔ اور دونوں ایک دن جو بیٹھے تھے تو بیوی نے دیکھا کہ مرد خوش بہت ہے، اس نے کہا آج آپ قسم کھائیں کہ جو میں کہوں وہ تو کرے۔ انہیں آکھا جان من جان حاضر ہے، وہ خوشی دے وچ جو آیا انہیں آکھا سب کچھ، تسی پیر جی تسی تے آکھو نہ سبحان اللہ، او ندیے تو کیوں گھر لاؤں دیئے اساں پیر جو نہیں پاؤنا، ڈرن او جنہ پانی اچ پیر پانا ہے تے جنہ پانا نہیں، سبحان اللہ۔ تو وہی ہوا کہ اس نے کہا جو میں کہوں وہ تو، اس نے کہا نہیں قسم کھاؤ، مرد نے خوشی میں آ کے قسم کھا لی۔ اب اس نے کہا اب کہہ بھی دے، اس نے کہا تو ایک من اگر سور کا گوشت نہ کھائے تو مجھے طلاق۔ اجے تو انہوں سمجھ ادھی آئی ہے، تسی جاگ دے ہو کہ ستے ہو؟ سبحان اللہ۔ اس نے کیا کہا؟ کہا تو ایک من سور کا گوشت، بیبیاں پیار بھی کر دیا تے کس سبحان اللہ سلیقے نال کر دیا، سبحان اللہ۔ پیر وارث شاہ دے نہیں نہ دی مت نہ لمی پٹھی ہوں دی، سبحان اللہ۔ تو اب اس نے کیا کہا؟ اب پیار کا فائدہ اٹھا رہی ہے بیگم، کہتی ہے تو اگر سور کا پورا ایک من گوشت نہ کھائے تو مجھے طلاق۔ انہیں پھڑ لیا سر، انہیں کیوں کر دیا تو کھاتا پاک، یہ تو کیڑی میرے تے شرط لا دیتی ہون، اس کیونکہ قسم اٹھوا چکی تھی، اب قسم توڑنی نہیں ہے، معاملہ پھنس گیا۔ اب وہ بیچارہ اٹھا، قبلہ فیضی صاحب آپ پرانے عالم ہیں، مسئلہ حل کریں۔ اڑ گئی بی بی، اس ظالم نے مجھے ظالمہ نے یہ کہہ دیا میں کیا کروں؟ فیضی صاحب نے کہا میرے کولتے نہ ہدایہ نہ وکایا۔ وہ خطیب صاحب آپ کرم فرمائیں، کوئی در مختار، کوئی رد المحتار، کوئی قاضی خان، کوئی فتویٰ کہیں سے ڈھونڈیں۔ انہوں نے بھی جواب دے دیا، اب جہاں جائیں وہی جواب دے دے۔ اب بیچارہ اچھا خاصا آدمی، بیگم نے چکر وہ دیا کہ اب جو سنے کانوں کو ہاتھ لگائے کہ پورا وہ بھی سور اور سور کا گوشت بھی پورا من۔ عجیب عورت ہے، سب نے کان پکڑ لیے، روتا روتا حضرت رومی کے پاس آیا، حضرت مولانا رومی کے پاس آیا، کہنے لگا سرکار میں ڈنگیا ہویا بیگم دا۔ یہ کتے بار آواز جاتے نہیں رہی تے تسی بھی نہیں دسنا۔ مجھے میری بیگم نے یہ شرط لگا دی ہے، ماشاءاللہ۔ اوہ آواز چلی گئی ہے، ایک بارہ لیا نعرہ لا کے آکھیا کیسا سوڑ لیا ہے، تو ہی تے میں سنایا ہے۔ اس نے کہا سرکار میں برباد ہو گیا، اب اتنا بڑا جرم، اور وہ بھی کہتی ہے سور کا گوشت اور پورا من، اب حضور میں کیا کروں؟ آپ ہنسے، ہنس کے کہنے لگے اتنی چھوٹی سی بات پہ اتنی پریشانی؟
اس نے کہا سبحان اللہ، ہم اجڑ گئے، ہم برباد ہو گئے، اور آپ کہتے ہیں اتنی چھوٹی سی بات، یہ حضور اجڑ رہا ہے گھر، اور سور کا گوشت کہتی ہے، خنزیر کا، جدا ہون تے میں تے لے رہے ہاں، تے ساڑے جڑے پرانے بابے نے وہ نہ ہی نہیں لیندے، ادھنے او باہر لا، انہاں نو کسے اے دسیا ہویا نہ لویے تے نکاح ٹوٹ جاندا ہے، کیا دیو باہر لا یا کچھ ہو رہا دیو، ادھا مطلب میں ٹھیک یاد کیتا، او پرسوں رات ہم پھسے جا کے ایک میواتیوں کے گاؤں میں، میواتی جان دیو وہ جڑے ہر لفظ نو ٹیڑھا بول دیں، میو میو کے، اب میں نے ایک لفظ تھا کانٹا، میں پوچھا تسی یہ دسو تسی پنڈالے تسی کیا دے، وہ آکھے کانٹو، میں ہس کے آکھیا، میں کہ تواڈی بولی تے پھر سدھی ہوئی نا، جیڑا سدھا لفظ ہے انہوں ٹیڑھا چکرو تے میوان دی بولی بن جاندے، تے انہاں نو میں پوچھا چرواہے نو کیا دیں، آکھے گوال، او میں گوار کردہ رہا، بعد میں ایک میو ملیا، انہیں آکھے سرکار تسی تے غلط بول دے رہے ہو، یہ لفظ گوال ہے، میں کہ چلو دو لفظ تسی میں سکھا دیتے تواڈی بڑی مہربان، سور کا گوشت ایک من کھا، مولانا روم ہنس کے کہنے لگے تو اس میں پریشانی کی کیا بات ہے، اتنی رو رو کے تیری آنکھیں سوج گئی ہیں، اس نے کہا گھر اجڑ رہا ہے، تو آپ مذاق سمجھتے ہیں، آپ نے فرمایا جا حل کر دیا مسئلہ تیرا، اس نے کہا کیا مطلب، فرمایا یہاں جو رشوت خور قاضی ہے جج ہے اس کے گھر سے من روٹی کھا، ایسے سمجھ جیسے تو نے پورا من سور کھا لیا، اپنے تے وچو چند کڈ کے باقی جیدے گھروں کھا لو، نہیں سمجھ آئی، اب تو پاک صاف لوگ ہیں، ستھرے جج ہیں، اب تو ماشاءاللہ مجال ہے کہ غلط فیصلہ کریں، پرانے قاضیوں کے بارے میں حضرت پیر وارث شاہ بولے، بھائی مولانا روم نے جو فرمایا کہ جا تو ایک من روٹی کسی جج کے گھر سے کھا، ایسے سمجھ لے جیسے تو نے سور کا من گوشت کھا لیا، جب میں نے یہ پڑھا مجھے سمجھ نہ آیا، پیر وارث شاہ نے پھر ذرا فرمایا، انہوں نے کہا کرن خوف خدا دا مول نہیں، کرن خوف خدا دا مول نہیں، قاضی کھان حرام دا لون بیرا، قاضی کھان حرام دا لون بیرا، وارث شاہ نہ روا نماز روزہ، حقدار نو کڑے نہ حق جیڑا، لیکن ذہن میں رکھنا اگر جج اور قاضی عادل ہو اس جیسا ولی کوئی نہیں، اگر بے انصاف ہو اس سے بڑا شیطان کوئی نہیں، اس لیے مولانا روم رحمت اللہ علیہ نے کہا یہ جو حقدار کا حق مارتے ہیں ان کی کمائی ایسے ہے جیسے جنگل کا سور ہے، اتنا بڑا جرم ہے حقدار کو محروم کرنا اور نہ حق والے کو حق دے دینا، اتنا بڑا جرم ہے کہ رومی رحمت اللہ علیہ نے یہ فتویٰ صادر کر دیا کہ جا تیری طلاق ختم نہیں ہوتی، کروں کیا، فرمایا یہ کر لے، اس لیے اس سے بندہ آپ یا میں کوئی بندہ رشوت لے کر یا سفارش کروا کر اگر کوئی حقدار کا حق کھائے گا سوچو کہاں جائے گا،
واہ رومی، سمجھایا بھی اپنے دور. اور مولانا روم کا دور کون سا ہے؟ 6 7ویں صدی ہجری. اب چل رہا ہے 1444 کو، اب 1400 یعنی 15ویں صدی چل رہی ہے، اور ان کا دور ہے 7ویں صدی کا. اب سوچو تب وہ بول رہے تھے اب عالم. حضرت خواجہ حسن بصری بیٹھے تھے اور لوگوں نے کہا حضور اسلام کی تعریف فرمائیں. آپ نے فرمایا اسلام کتابوں میں ہے. یہ 1 صدی کی بات کر رہا ہوں. اسلام کتابوں میں ہے. حضور پھر مسلمان، فرمایا مسلمان قبروں میں ہے. ہائے 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 ہائے. اسلام صرف کتابوں میں ملے گا، نہ ممبر پہ، نہ محراب، نہ عدالت، نہ جج، کہیں بھی نہیں ملے گا تمہیں اسلام. اسلام چھپ گیا کتابوں میں. جو مسلمان وہ کہاں گئے؟ فرمایا مسلمان ملیں گے قبروں میں. پیر وارث شاہ نے کہا وارث شاہ جو اہل ایمان آہے انہاں جا ڈیرے وچ غور کیتے. وارث شاہ جو اہل ایمان آہے انہاں جا ڈیرے وچ غور کیتے. اتھوں فوج ایمان دی نس جاندی جتھے ہرس ہوس نے زور کیتے. اللہ اللہ اکبر سبحان اللہ. مولانا روم رحمت اللہ علیہ عجیب بات کہی. کہتے ہیں کہ پتہ ہے، اچھا یہ آپ مجھے بتائیں کہ بکری زیادہ بچے پیدا کرتی ہے یا کتی؟ بڑے عالم ہو بھائی، شکر ہے. کس کے بچے زیادہ پیدا ہوتے ہیں؟ کتیا کے بچے زیادہ ہوتے ہیں، بکری کے بچے 1 یا 2. بڑا اوکھا. لیکن یہ بتائیں کباب کس کے بنتے ہیں؟ سیخ کباب اور مٹھی کباب. اور کیڑے کباب؟ چپلی کباب بکری کے. بھئی بکرے کے ہوتے ہیں نا کڑھائیاں بکرے کی، گھروں میں بھوجن بکرے کے. زیادہ بکری کھائی جاتی ہے یا کتی؟ کتی آپ کھاندے نہیں، لیکن سانو ایک کھوا چھڑ دینے ہوٹل آلے. یہ جڑے تسی نے میں ہوٹلنگ پہ جا رہا ہوں، یہ پتہ نہیں کہ کٹا کھا رہا ہے کہ کتا کھا رہا ہے. کہیں کھوتے کھا آتے ہیں، کہتے لذیذ بڑا تھا، بڑا ڈیلیشیس تھا، لطف بڑا آیا. ظاہر ہے 4000 بھی لگا ہے، کتا بھی کھا ہے، ابا کے پیسے بھی اڑا ہے. گھرا لی انہوں چنگی. یہ نئی نسل، یہ جو نوجوان بچے بیٹھے ہیں، انہوں تے مری ہوئی مرغی دے شوار میں کھا کھا کے پھر اے ادب کتھوں کرنا. اماں خوبصورت گوشت بھی پکا رکھے تو ماتھے پہ وٹ چڑھا کے کہیں گے ہمیں ہوٹل سے منگوا دو. عجیب بگڑی ہوئی نسل، اور خراب ہو گئی ان کی شکل، پتہ نہیں کدھر چلی گئی ان کی عقل. تو مولانا روم رحمت اللہ علیہ پہلے پوچھتے ہیں، کہتے کتی کے بچے زیادہ ہوتے ہیں یا بکری کے؟ اور کھایا کون زیادہ جاتا ہے؟ بکری کے بچے. پھر وہ کہتے ہیں اچھا یہ بتاؤ بکریاں زیادہ نظر آتی ہیں یا کتے؟ بھئی جہاں جاؤ بکریوں کی ہو، چھانگے ہی چھانگے، اجڑ دے اجڑ. مولانا روم کہتے چکر کیے ایک تے بچے تھوڑے پیدا کرے اتو کھادی زیادی جاوے پھر بھی چوکھی نظر آوے. کدے غور کیتا جے؟ بھئی کھاندے بکریاں نو زیادہ ہر جگہ تے بچے ہو دے تھوڑے، تے کتی دے بچے او 8 8 9 9 10 10.
انہیں پیدا کر چھڑ دیے لیکن او دے تھوڑے تے جیڑی بیچاری ہر روز کھائی جاندی ہے تے بھنی جاندی ہے تے کتے کباب ہے تے کتے ہنڈیا ہے تے کتے کیے. مولانا روم نے پہلے پوچھا، جواب نہ آیا، آپ نے خود بتایا، فرمایا میں تمہیں بتاتا ہوں کہ اتنی ذبح بھی کی جاتی ہے، کھائی بھی جاتی ہے، لیکن پھر بکرے زیادہ نظر آتے ہیں. کتی پیدا بہت کرتی ہے لیکن نظر تھوڑے کیوں آتے ہیں؟ فرمایا اصل میں جب صبح کا وقت آتا ہے، صبح کا ویلا جب آتا ہے ساری رات بھونکتی رہتی ہے، لیکن جب صبح نور کا ویلا آیا، میرے حضور کا ویلا آیا، انہیں سر تلے نیدرچ جھکایا تے بکری نے اپنا نعرہ لایا. او دی زبان تے اللہ دا ذکر آیا. اتوالے فرمایا لے سویر دے، اے سویر دے نور دی برکت نال تو جاگ پئیے، اے کتی ستی پئیے، جیڑا جاگے گا انہوں رنگ چڑھاواں گا، او دے اجڑ بناواں گا. ناراض نہ ہونا، سویرے نماز دی کوشش کرنی، برکت ہوئے گی، برکت ہوئے گی، رحمت ہوئے گی. جے ستے رہے تے پھر بلے شاہ اور دھاڑا مار کے رومن گے، آکھن گے راتیں جاگیں شیخ زداں میں، راتیں جاگن کتے تین تو اتے، اینڈے کے اٹھ بلیا ہون یار منا لے، نہیں تے بازی لے گئے. مولانا روم رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ حضرت بایزید بستامی گزر رہے تھے، بایزید بستامی گزر رہے تھے اور کتے رل کے متحد ہو کے یونائٹ ہو کے بیٹھے تھے. کتے پوری جماعت بنا کے متحد ہو کے بڑی محبت سے بیٹھے تھے. تو ایک فقیر نے کہا حضور کتوں کا کتنا خوبصورت اتحاد ہے. اے تسی جڑے ہس پئے ہو تہاڈی دماغ کتے ہو ٹر گیا، بڑے تیز ہو بھائی تسی. میں نہ زرداری دا نام لیا، نہ فضل الرحمان دا نام لیا، نہ 13 جماعتاں دا نام لیا. تسی پہلے ہی پہنچ گئے ہو. ہن پرچہ میرے ہوتے ہونا چاہیے یا تہاڈے ہوتے ہونا چاہیے؟ سبحان اللہ. ہن میرے مینوں خواہ مخواہ بعد حاجی صاحب آکھن تسی بڑی کیتی ہے تو میرا کوئی قصور ہے؟ کتے متحد ہو کے بیٹھے تھے. تو ایک فقیر نے حضرت سے پوچھ لیا کہ کتنی خوبصورت اتحاد ہے کہ یہ حالانکہ ایک دوسرے کو بھونکتے بڑے ہیں لیکن حضور کس طرح پیار سے بیٹھے ہیں. آپ نے فرمایا بیٹا کتوں کا اتحاد عارضی ہوتا ہے. اس نے کہا سرکار ابھی تو بالکل ڈٹ کے کٹھے ہی ہیں نا، ہیں کہ نہیں؟ کٹھے ہی ہیں. تو سرکار ابھی تو کوئی ایسا کوئی انتشار نہیں، افتراق نہیں. تو آگے سے حضرت بایزید نے فرمایا بیٹا ہڈی سوٹتے تماشا ویکھ، بس الیکشن آن دے پھر ہڈی اتے ہونٹ انہ دے ایویں عمر وہانی. دنیا دار تے طالب کتے رال مل ڈوہاں تانی، بن راہ ربیلے دے میاں روحل بھی سب کوڑ کہانی. اتحاد ہوتا ہے دین کا، ایمان کا، یقین کا، محبت کا، پیار کا. کبھی اتحاد ہوا ہے کسی غدار کا؟ اس لیے کہا کتوں کا اتحاد عارضی ہوتا ہے. اگر یہ کبھی کٹھے بیٹھے ہوں تو یہ نہ سمجھ لینا کہ یہ کٹھے ہی رہیں گے. ان کو بھوک کے مفاد نے کٹھا بٹھا دیا ہے. یہ اس وقت تک کٹھے ہیں جب تک ان کا فائدہ ایک ہے. اور ان کا مفاد کیا ہے؟ ملک نو لٹو پھر سارے اکٹھے پھٹو.
آل بچاؤ، مال بچاؤ، کھال بچاؤ، اس لیے متحد ہوتے ہیں، ورنہ کتے کبھی اکٹھے نہیں ہوتے۔ واہ! مولانا روم رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں ایک جگہ پہ خیر سے مولانا روم رحمت اللہ علیہ کو ایک امیر آدمی مل گیا۔ اب دل کیا کہ اس کو میں سمجھاؤں کہ جڑا کم کر دیں چھڑ دے، سمجھانے کے لیے آیا امیر آدمی۔ اب امیر آدمی کو سیدھا کہنا بھی نہیں تھا لیکن سمجھانا بھی ضروری تھا، تو آپ نے اس کو کیسے سمجھایا؟ اب سنیں۔ آپ نے کہا بھائی سراج الدین، کہا جی حضور۔ فرمایا ایک بات مجھے بتا۔ اس نے کہا کیا؟ آپ نے فرمایا یہ بتا کہ تجھے گناہ پیارے ہیں یا مال؟ تجھے گناہ زیادہ پیارے ہیں یا دولت؟ تسی دسو توانو اور سوچاں چ پے گئے گناہ پیارا ہے یا دولت؟ بھئی مال پیارا ہے نا، دولت پیاری ہے، گناہ کس کو پیارے؟ کسی کو نہیں پیارے۔ گناہ سے کون پیار کرتا ہے؟ ہو جاتے ہیں، کرتے ہیں، لیکن پیارے تو مال پیارا ہے۔ اس نے بھی کہا حضور مال پیارا ہے، گناہ تو پیارا نہیں۔ پر میں نہیں، تو جھوٹ بول رہا ہے، تو جھوٹ، اب سمجھانے کا انداز دیکھیں، تو جھوٹ بول رہا ہے۔ اس نے کہا نہیں حضور میں دل سے کہہ رہا ہوں مال پیارا ہے، گناہ پیارے نہیں ہیں۔ آپ نے فرمایا تو پیاری تو وہ چیز ہوتی ہے نا جو بندہ مرنے کے بعد بھی ساتھ لے جائے۔ پیاری تو وہ چیز ہوتی ہے جو بندے کا دل کرے قبر وچ بھی جاواں تے نال لے جاواں۔ آپ نے فرمایا اچھا یہ بتا تو قبر میں مال لے کے جائے گا یا اپنے عمل لے کے جائے گا؟ اس نے کہا سرکار یہ تو طے ہے، مال یہیں رہ جائے گا، عمل ساتھ جائیں گے۔ فرمایا ابھی تو کہہ رہا تھا مال پیارا ہے، پیاری چیز تو بندے ساتھ لے جاتے ہیں، اس لیے مال تو چھوڑ جائے گا، گناہ ساتھ لے جائے گا۔ پیارا وہ ہوتا ہے جو ساتھ لے جائے، اس لیے میری مان گناہ یہیں چھوڑ، گناہ ترک کر دے، چھوڑ یہیں، مال لگا دے راہ ذوالجلال، لے جانال۔ وما تقدموا لانفسکم من خیر تجدوہ عند اللہ۔ فرمایا جو بندہ اللہ کے راہ پہ جتنا مال لگائے گا وہ قبر میں بھی سامنے آئے گا، حشر میں بھی سامنے آئے گا۔ سبق یہ دیا گناہ چھوڑ، گناہ یہیں ترک کر، کیونکہ گناہ پیارے نہیں ہوتے۔ جو چیز پیاری ہے اس کو قبر میں ساتھ لے جانا ہے، تو قبر میں نیک عمل ساتھ جائے گا، اور مال بھی اچھا ہوتا ہے، پاک ہوتا ہے جب عثمان غنی کے پاس ہوتا ہے۔ اللہ اکبر۔ ایک عیسائی راہب سے آپ کا واسطہ پڑ گیا، مولانا رومی کا عیسائی راہب سے۔ تو عیسائی راہب سے باتیں کرتے کرتے اس سے پوچھا کہ راہب سے کہ حضرت عیسیٰ کے ماننے والے راہب بھائی یہ بتا تیری عمر بڑی ہے کہ تیری داڑھی کی؟ تسی دسو، میں آپ سے مثلا پوچھ لوں کہ تہاڈی داڑھی دی عمر زیادہ ہے یا تہاڈی؟ اللہ سلامت رکھے۔ ویکھو برادری پھر کم آئیے۔ حضرت مولانا صاحب نے فرمایا، حضرت خطیب صاحب وہ فرماتے ہیں کہ داڑھی تو بعد میں آئی ہے، ہم پہلے تھے، یعنی ہماری عمر زیادہ ہے، داڑھی کی کم ہے۔ جواب بالکل ٹھیک۔ تو آپ نے پوچھا راہب یہ بتا تیری داڑھی کی عمر زیادہ ہے یا تیری؟ اس نے کہا میری۔ آپ نے فرمایا اے تے چٹی ہو گئی ہے، تو اونج کالے دا کالا نہیں سمجھے؟ اے کفر کی کالک تو نے ملی ہوئی ہے، حالانکہ جڑی بعد وچ آئی او تے چٹی صاف ستھری چمکدار ہو گئی، تے تو اجے کفر دی مالک کالک لئی پھردا ہے۔ ایسا تیر لگا جو جگر کو چیر گیا، اس نے پکڑے ہاتھ، کہا لے چلو مسجد میں مجھے ساتھ۔
ہائے ہائے ہائے، کیا کیا سمجھانے کے انداز ہیں، کیا فہمائش کے انداز ہیں۔ اچھا، ایک بندے نے پوچھا مولانا روم سے، کہا سرکار یہ روٹیاں کھاندیاں پتہ نہیں لگتا حلال ہے کہ حرام ہے۔ بھئی وہ ساڑے ورگے بھی در در تو کھادا، پتہ نہیں حلال ہے یا حرام۔ حضور کوئی سمجھ آنے والی گال دسو کہ پتہ لگے، کوئی ایسا تھرما میٹر دیو کہ پتہ لگ جاوے حلال کھادا ہے یا۔ مولانا روم ہنس پڑے، کہنے لگے منٹ کی بات ہے۔ اس نے کہا سمجھائیں، فرمایا جو کھا کے جو چیز یا لقمہ کھا کے عبادت کو دل کرے، ہائے 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 ہائے، جیڑا ناشتہ کر کے دل کرے جمعہ پڑھن جاواں سمجھی حلال ہے، تے جیڑا کھا کے دل آکھے سو جاواں سمجھی حرام ہے۔ نہیں سمجھ آئی؟ جیڑی روٹی کھا کے دل کرے ہون سجدے اوکھے، ہون نمازاں اوکھیاں، ہون نیکیاں اوکھیاں، فرمایا سمجھ لویں اے لقمہ مشکوک تے نزدیک حرام تے جیڑا بندہ کھاوے تے دل کرے درود لباں تے آوے، سلام لباں تے آوے، رب دا نام لباں تے آوے، رسول دا نام لباں تے آوے، بنجدا اتھے نعرے لاوے تے موڑ موڑ اس تھال وچ حلوہ کھاوے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، حضرت علامہ خان محمد قادری صاحب، عاشق رسول اللہ۔ بات سمجھ میں آئی ہے؟ تھرمامیٹر ہے، یہ کسوٹی ہے، یہ مقیاس ہے کہ جو کھا کے طبیعت کے اندر نیکی کا جذبہ پیدا ہو جائے تو سمجھ لے میں نے حلال کھایا، اور جو کھا کے طبیعت کے اوپر کوئی مردگی چھا جائے، اللہ بھول جائے، رسول بھول جائے، اللہ کی مخلوق کے ساتھ بھلائی بھول جائے، سمجھ لے یہ حرام ہے۔ کیا سمجھانے کا انداز! یہ مولانا روم اس دنیا میں رہے کب تک؟ 672 ہجری تک، 672 ہجری، مہینہ تھا جمادی الثانی کا، آ گئے دن 5 جمادی الثانی جڑا کل گزرے، 5 جمادی الثانی، اور اس وقت کے اولیاء علماء کو، اور یہ کہہ رہا ہوں جمادی الثانی سے بھی پہلے کا واقعہ جو اب بتانے لگا ہوں، جمادی الثانی سے بھی پہلے کا واقعہ بتا رہا ہوں کہ حضرت مولانا روم رحمت اللہ علیہ کا جو شہر کونیہ شہر ہے، بڑا خوبصورت شہر ہے، کمال شہر ہے، سبحان اللہ۔ تو کونیہ شہر میں زلزلہ آیا، ماشاءاللہ ماشاءاللہ، اللہ تعالیٰ صحت دے، ماشاءاللہ، ایدی طرح ہی اللہ تعالیٰ جوان کر دے، بیمار رہندے نے دعا کرنا اللہ انہیں صحت دے، سبحان اللہ۔ مولانا روم رحمت اللہ علیہ کے شہر کونیہ میں زلزلہ آیا، اور زلزلہ ایک دن، پھر دوسرے دن، پھر تیسرے دن، اور روز ہی ہلکے جھٹکے، وہ تھمے ہی نہ تے لوگ نسے، انہوں نے آکھیا کوئی بلا وبا آ گئی، اتنے دن گزر گئے زلزلہ رکتا ہی نہیں۔ اب کسی کی دیوار گری، کسی کا مینار گرا، کسی کا حجرہ گرا، لوگ بیچارے رو رو کے جائیں تو کہاں جائیں۔ اب زلزلہ ایسی مصیبت ہے امریکہ کا باپ نہیں روک سکتا، جاپان کی کوئی سائنس کا کوئی سائنسدان نہیں روک سکتا، زلزلہ ایسی مصیبت ہے۔ اب انہوں نے کہا مولانا روم اللہ والا تھا، سبحان اللہ، کیا اللہ کا بندہ ہے۔ سارے قونیہ کے لوگ جمع ہوئے، چلو مولانا جلال الدین رومی کے مدرسے میں چلیں، ان سے کہیں کہ ہمارا تو رابطہ کچا ہے، تیرا تو پکا ہے۔ روٹھا ہے یار منا، من کا سیدا رس گے میٹھا، ایہو دے منا۔
من نام خدا من کا صدا رس گے میٹھا یہ دے منا دھرک پیر اٹھی سرکار کو راہوں والا ایمیں منتے آ واہ واہ قاصد میٹھا مصریان دے ساندے پنل منا ایویں منتیا دھرک پیر اٹھی سرکار کو راہوں والا ایویں منتیا کس سے سناویں مرد دے عاشق سچے پر درد دے یعنی سسی بے پرد دے واگاں بھوا ایویں منتے آ سبحان اللہ واہ جی واہ اب لوگ آئے حضور دعا کرو آپ نے کیا فرمایا اب ذرا جاگ کے ہون تک ستے رہے ہو خیر ہے اب ذرا جاگ کے تو حضرت مولانا روم نے کہا کہ کتنے دن ہو گئے زلزلے کو کہا حضور 40 دن پورے ہو گئے زلزلہ تھم نہیں رہا آپ نے اوپر دیکھا سر جھکایا فرمایا اصل میں زمین کونیا کی زمین یہ بھوکی پیاسی ہے یہ کہتی ہے مجھے تر لقمہ کھلاؤ یہ کہتی ہے مجھے تر لقمہ کھلاؤ تر لقمہ کھائے گی پرسکون ہو جائے گی لوگوں نے کہا ہن کی حلوہ پکاوی ہے کی پکاوی ہے مولی والی روٹی پکاوی ہے کی آپ ہنس پڑے بارش وارش نہیں انہیں وڈے علامہ تسی اجے نہیں بڑے جے تسی کام کر دے تے ایتھے میں کیوں بیٹھا ہوں کوئی وجہ تے ہے نا ایتھے میں بیٹھا ایویں نہیں مرغے کھاندے سبحان اللہ کہا تر لقمہ مانگ رہی ہے تر لقمہ کھائے گی سکون میں آ جائے گی کسی نے وہی سمجھا جو میرے عزیز نے کہا کسی نے کچھ سمجھا آپ نے فرمایا بس چند دن ٹھہر جاؤ لقمہ تر کھائے گی پرسکون ہو جائے گی اگلے دن پھر جھٹکے آ گیا 5 جمادی الثانی کا دن ہلکے سے کہا حسام الدین آج تھم جائے گی زمین ہون سمجھے مولوی غلام دین آج تھم جائے گی زمین نہ سمجھا حسام الدین حضور کیسے فرمایا شام کو پتا چلے گا جب تھوڑا سا دن اوپر چڑھا حضرت صدر الدین قونوی علماء قونیہ مشائخ قونیہ کو لے کے آپ بیمار ہیں آسرانے آ بیٹھے اور حضرت صدر الدین قونوی حضرت محی الدین ابن عربی کے خلیفہ تھے انہوں نے ہاتھ اٹھائے ہاتھ اٹھا کے کہا مولا میرے جلال الدین رومی کو شفا عطا فرما آپ نے اپنی چارپائی کی باہیں پکڑ کے کہا نہ دے بددعا دوست بن کے دغا نہ دے میں درد عشق سے ہوں جاں بلب مجھے زندگی کی دعا نہ دے بددعا نہ دے صدر الدین کہا میں نے تیرے لیے شفا مانگی ہے کہا کس کو شفا چاہیے نہ دوا چاہیے نہ شفا چاہیے ہمیں یار کا مکھڑا چاہیے درد مند عشق را دارو بجز دیدار نیست آپ نے فرمایا مولانا حضرت صدر الدین ہاتھ نیچے کرو انہوں تھلے کر لے ایک غلط دعا ہے اللہ آپ کو شفا دے صحیح دعا ہے آپ نے کہا ہاتھ نیچے کرو نیچے ہو گئے فرمایا تم نہیں چاہتے بس بیچ میں ایک نور کا پردہ اڑا ہے اور پردے کے پیچھے یار کھڑا ہے اسرائیل آج آئے گا نور نور میں مل جائے گا ادھر طبیب تھے 2 ایک کا نام تھا غضنفر ایک کا نام تھا اکمل دونوں شاہی طبیب تھے لائے گئے آ کے نبضیں دیکھیں اب نبض ہاتھ نہ آئے اکمل دیکھو غضنفر کو غضنفر دیکھے اکمل کو انہیں آکھے نبض ہی نہیں پی لب دی
انہاں آکھیا پھر علاج کی میں کریے؟ انہاں آکھیا چھڑ نبزاں آپ کو لو پوچھ حضور آپ دسو مزاج پاک۔ حضرت رومی نے توجہ ہی نہ کی۔ خواجہ غلام فرید کہتے ہیں کئی سانسی طبیب کمامن، کئی سانسی طبیب کمامن، میرے دل دا بھید نہ پاون، کئی سانسی طبیب کمامن، سائے پڑیاں گھول پلامن، میرے درد دا بھید نہ پاون، پوے فرق نہیں ایک دل دا، کیا حال سناواں دل دا، کیا حال سناواں دل دا، کوئی محرم راز نہ ملدا، کوئی محرم راز نہ ملدا، دل یار کتے تڑپاوے تڑپاوے تے غم کھاوے، دکھ پاوے سول نبھاوے، ایہو طور تیرے بے دل دا، کیا حال سناواں دل دا، کوئی محرم راز نہ ملدا۔ شام ڈھلی کونیا میں رحمت کی ٹھنڈی ہوا چلی، طبیب تھک گئے نبضیں دیکھ دیکھ کے اک گئے، بیمار نے آنکھ ہی نہ اٹھا کے دیکھا، فرمایا ان کو کہو تم جاؤ، یار کے قاصد کو کہو تم آؤ، رانجھنتے میں ہس رس وسسوں، ذرا تھوڑے جا اوکھے لفظ ہیں، رانجھنتے میں ہس رس وسسوں، سڑ سڑ مرسن کھیڑے، سڑ سڑ مرسن کھیڑے، رانجھنتے میں جوڑتے جوڑوں، جوڑ جڑیں دا جوڑ، رانجن ماہی آئیم ویڑے، سڑ دے مردے کھیڑے بھیڑے، ہون وط سانو کون نہ کھیڑے، پل پل باؤں سران دی ہے، مغرب کی نماز پڑھی اشارے سے، مغرب ڈھلی پھر رحمت خیر کی چلی، موسم بھلو بھلی آپ کی زبان کھلی، لے او یار حوالے رب دے، تے جان دیتی راہ تیرے، حشر دیہاڑے شرما رکھی، پردے کج لئی میرے، علم کا بادشاہ، عمل کا شہنشاہ، عشق و محبت کا سورج، 5 جمادی الثانی مغرب کے ٹائم کونیا کی سرزمین پہ ڈوب گیا۔ آج ہم نے ایسے نہیں عرس منایا، وہ سو رہے ہیں کونیا میں عرس ہم یہاں منا رہے ہیں۔ یہ ہے محبوبوں کی محبوبیت، محبوبوں کی محبوبیت۔ اب ساری رات جنازے کا اہتمام ہوتا رہا، غسل کا اہتمام ہوا، صبح سویرے منہ اندھیرے جنازہ اٹھا، شہنشاہ بھی ساتھ، بچے ساتھ، بوڑھے ساتھ، غریب ساتھ، امیر ساتھ، فقیر ساتھ، مسلمان ساتھ، یہودی ساتھ، عیسائی ساتھ۔
ایسا کوئی جنازہ دیکھا عیسائی ساتھ یہودی ساتھ، خالی عام یہودی نہیں، یہودیوں کے علماء ساتھ، عیسائیوں کے راہب اور علماء ساتھ۔ اب حالت یہ ہے، صبح جنازہ اٹھا، آپ کے جو صندوق تھا اس کو لمبے بانس باندھے گئے۔ جس وقت جنازہ صبح کو چلا، شام کو پہنچا، چند فرلانگ تھا فاصلہ۔ اب حالت کیا ہے ذرا یہ سمجھنا سننا کہ جس وقت آپ کا جنازہ اٹھا تو جنازے کی کیفیت یہ تھی، مسلمان روتے تھے، ہزاروں لوگوں نے رو رو کے گریباں پھاڑ ڈالے، ہزاروں لوگ بے ہوش ہوئے، ہزاروں لوگوں کا حال یہ ہوا۔ اور مسلمان قرآن پڑھتے تھے، کوئی کلمہ پڑھتا تھا، کوئی رومی کا کلام پڑھتا تھا، اور یہودی اپنی کتاب پڑھتے تھے تورات، عیسائی پڑھتے تھے انجیل۔ حاکم کونیا کو پوچھنا پڑا عیسائیوں سے کہ گھر ہمارا اجڑا، روتے تم ہو؟ آپ نے غور فرمایا، گھر ہمارا اجڑا، عیسائیوں سے کہا روتے تم ہو، یہودیوں سے کہا جنازہ ہمارے گھر سے اٹھا، آنسو تمہارے نہیں رکتے۔ یہودی اور عیسائی دونوں کے علماء بولے، انہوں نے کہا بادشاہ سلامت۔ عیسائیوں نے کہا ہم نے عیسیٰ نہیں دیکھا، ہم نے عیسیٰ نہیں دیکھا، رومی کو دیکھتے تھے، عیسیٰ نظر آتا تھا۔ یہودیوں نے کہا ہم نے موسیٰ نہیں دیکھا، تکتے چہرہ جلال الدین رومی کا تھے، یاد حضرت موسیٰ کو کرتے تھے۔ یعنی مطلب یہ تھا کہ تکیں اسے، یاد کریں انہیں، یہ چہرہ حضرت موسیٰ والا چہرہ تھا۔ عیسائی کہیں عیسیٰ والا چہرہ، مسلمان کہیں محمدی چہرہ۔ اور حیرت یہ ہے، آپ کا جو صندوق تھا جس میں آپ کا جسم تھا، جب مخلوق آئی گری تو مخلوق نے چیخیں مار کے کہا تبرک چاہیے۔ حاکم کونیا نے علماء سے مشورہ کیا، مخلوق قابو میں نہیں آتی، کیا کریں؟ انہوں نے کہا تبرک مانگتی ہے، لہذا یہ صندوق توڑ دیا جائے، اس کے چھوٹے چھوٹے ٹکڑے کر کے بانٹ ڈالو۔ کئی مرتبہ وہ بانس ٹوٹے، صندوق توڑے گئے، اور ان کی چھوٹی چھوٹی قطریں کر کے ان کو مخلوق میں بانٹا گیا۔ کئی صندوق بدلے، جنازہ پہنچا، جنازہ گاہ میں حضرت صدر الدین قونوی کو کہا گیا آئیے یار کا جنازہ پڑھائیے، پر یار مصلی پہ آیا، یار سامنے تھا، حضرت صدر الدین قونوی کی چیخ نکلی، وہیں بے ہوش ہو گئے، اور لوگوں نے اٹھایا، جا چار پائی پہ سلایا۔ اب کہا جنازہ کون پڑھائے گا؟ کہا حضرت قاضی سراج الدین کو کہیے آئیے، اور وقت کے اس علم عمل عشق محبت کے سورج کا جنازہ پڑھائیے۔ آج کا دن 6 جمادی الثانی، اور خاموش ہو گئی پچھلے اولیاء کی نشانی، لیکن ذکر رومی کا کتنے جمعوں سے کر رہے ہیں، یہ ہے رب کی مہر بانی۔ آیا کرو آیا کرو، اساں بھی ٹر جانا ہے، تو پھر تو انہوں انج کسے نہیں آواز سنانا ہے، اس لیے وقت پہ آیا کرو، جتنے دن زندگی کے ہیں لطف اٹھا لیں، یہی چس قبر میں لے جائیں گے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔